یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, یہ بڑی جنگ کی پہلی جھڑپ ہے. بھارت نے 29 مئی یعنی آج جمعرات کو پاکستان پر ایک اور سٹرائک کی مکمل تیاری کر رکھی تھی. پچھلی دفعہ یہ گراؤنڈ فورسز لے کر نہیں آئے تھے, پچھلی دفعہ انہوں نے نیوی ڈپلوائے نہیں کی تھی. اس دفعہ ڈیفینیٹلی یہ گراؤنڈ فورسز ڈپلوائے کریں گے. بھارت جو ہے وہ آپریشن شیلڈ کر رہا ہے. بھارت میں کل رات سری نگر کے اندر بتایا گیا کہ جی بلیک آؤٹ کیا گیا ہے, جہازوں کی پروازیں سنی گئی. بھارت نے 9 مئی کی رات کو بھی اسی حکمت عملی پہ عمل کرتے ہوئے اچانک پاکستان پہ وار کیا تھا. وہ پاگل ہے, وہ انسین ہے. And India, of course, keeps the door open anytime it wants to come in again and start killing Pakistanis. تو اب جو ہونے والا ہے, پاکستانی قوم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب کی دفعہ آپ کو اپنے شہروں سے, اپنی آبادی کے والے علاقوں میں سے, اپنے اربن ایریاز میں یہ جنگ دیکھنی پڑے گی. Well, first of all, India wants Bharat Mata. And what does Israel want? Strange, isn't it? They want greater Israel. Bharat Mata is basically the same thing. 9 مئی کی طرح 29 مئی کو بھی بھارت سول ڈیفنس ریہرسل کرنے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا. بومنگ ہمارے شہروں میں کریں گے, میسائلز ہمارے شہروں میں بھیجیں گے تاکہ کنفیوژن اور پینک زیادہ پھیلے. اب کی دفعہ وہ میسو ڈرون سوارمز لے کر آ رہے ہیں. دوستوں, پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. ہم نے کہا نا کہ ہم مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستانی قوم جو ہے وہ کبھی بھی تیاری نہیں کرتے جب تک طوفان سر پہ نہ آ جائے, جب تک گولے اور راکٹس اور میسائلز اور ڈرونز ہمارے شہروں میں نہ گرنا شروع ہو جائے. اس وقت تک یہ اٹھتے نہیں ہیں, یقین نہیں کرتے کہ ہاں آپ درست کہہ رہے تھے. اور ابھی بھی یہی 20 سال, جیسے آپ نے کہا 2007 سے میں میڈیا پہ ہوں, ایک ہی اذان دیے جا رہا ہوں. لوگوں نے تو مجھے غزوہ ہند اور بھارت, آپ غزوہ ہند نہ مانیں اس کو, آپ کو انڈیا کے ساتھ ایک فائنل کانفلکٹ تو کرنا ہی ہے. 2007 اور 2008 میں ہم نے کہا تھا کہ آخری لڑائی بھارت کے ساتھ, تم اگر کشمیر کی زمین پر نہیں لڑتے ہو, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے ہو, تو کشمیر کے پانی اور دریاؤں کے لیے تو تمہیں لڑنا ہی پڑے گا. انڈیا کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہمارے دریا روک سکے, اس لیے اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو چلنے دیا تھا. لیکن جب اس کے پاس کیپیسٹی آ گئی, ایک ملٹریلی اپنے آپ کو اس نے اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ اپنی دھمکی کو وہ بیک کر سکا. اس نے یہ سمجھا کہ جو میں دھمکی دے رہا ہوں اس کے مقابلے پہ میں فوجی طاقت لا کر بھی کھڑی کر سکتا ہوں. اور دوسرا, اس نے انفراسٹرکچر اتنا بلڈ کر لیا کہ وہ ہمارے دریاؤں کا پانی واقعی روکنے کے قابل ہو گیا, جو پچھلے 60 سال سے وہ اس قابل نہیں تھا. تو اب لازمی بات ہے کہ جب مودی نے یہ ایڈونچر کیا, اور اس ایڈونچر سے بھی پہلے بالکل آخری 2-3 مہینے میں تو ہم بالکل ہی ریڈ فلیگ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ اب تو یہ بالکل ہی آنے والا ہے. اور جو پچھلے 20 سال سے یہ تیاری کر رہا تھا, جس قسم کی ڈپلائمنٹ تھی, جس قسم کی ویپن ایکوزیشن تھی, جس قسم کی ٹریننگ تھی, اور سب سے بڑھ کر جس قسم کا ریٹورک تھا, جو نیریٹو یہ بلڈ کر رہے تھے, بالکل واضح بات تھی کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی فالس فلیگ کر کے یہ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے. اور الحمدللہ ایگزیکٹلی ایونٹس ویسے ہی انفولڈ ہوئے جیسے ہم انالیسس کر کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب جو ہونے والا ہے, پاکستانی قوم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب کی دفعہ آپ کو اپنے شہروں سے, اپنی آبادی کے والے علاقوں میں سے, اپنے اربن ایریاز میں یہ جنگ دیکھنی پڑے گی. اب کی دفعہ, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے ان پہ سائبر اٹیک بھی کیے, ان کا کرٹیکل انفراسٹرکچر, سویلین انفراسٹرکچر تھا, ہم نے اس کو بھی شٹ ڈاؤن کیا. ان کی ٹرینز اور ریلوے سسٹمز اور ان کے تمام ایئر لائن, بجلی کا نظام, وہ ہم نے بند کیا. اگر وہ ہم پر سائبر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں تو وہ فزیکلی اٹیک کر کے ہمارے پاور گریڈز کو یا ہمارے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. بومنگ ہمارے شہروں میں کریں گے, میسائلز ہمارے شہروں میں بھیجیں گے تاکہ کنفیوژن اور پینک زیادہ پھیلے. اب کی دفعہ وہ میسو ڈرون سوارمز لے کر آ رہے ہیں تاکہ شہروں میں ہر جگہ ڈرونز ہی ڈرونز اڑ رہے ہوں. چاہے وہ کسی شہر میں کسی گلی میں گر جائے, وہ اتنی کیجولٹیز ہوں گی کہ ہماری جو سول ڈیفنس یا ہماری میڈیکل سروسز ہیں وہ اوور ویلم ہو جائیں گی. دشمن یہ کرنا چاہ رہا ہے, اسی لیے مجھے کیسے پتا, اس کی پرچیزنگ دیکھ کے کہ وہ اکوپمنٹ کون سا خرید رہا ہے. اس وقت سپلائی, اس وقت وہ ساری چیز جو جہاز بھر بھر کے امریکہ اور اسرائیل سے اس کے پاس اکوپمنٹ پہنچ رہا ہے, وہ کون سا آ رہا ہے, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نیکسٹ فیز میں جو وارفیئر یہ استعمال کرے گا اس کے لیے کون سے ویپنز پلیٹ فارم یوز کرے گا.
ड्रोन्स डेफिनेटली एक मेन स्टे होंगे फ्रंट एंड के ऊपर, वो अपने जहाज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि राफेल उसने देख लिया है महंगा, इनको अगर हवा में वो उड़ाता है पहले तो डैमेज ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, तो पहले वो मिसाइल्स और ड्रोन्स पे डिपेंड करेगा। ये हमारे शहरों में आएंगे, अब कैजुअल्टीज ज़्यादा होंगी, लोगों को एक डोज अल्लाह ने दिया है, एक एक्सपोजर इनका हुआ है, इन्होंने तोपें और रॉकेट और मिसाइल अपने गाँव से फायर होते देखे, लेकिन अभी तक जवाबी फायर नहीं देखा। अगर हमारी तोपों के पास जो लोग खड़े थे, अगर वहाँ पे दुश्मन की काउंटर बैटरी फायर आना शुरू हो जाता, फिर इन लोगों का क्या हाल होता। बात यही है, अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज़ के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम अज़ कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम अज़ कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो, जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो, जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएँ हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो, इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फ़ौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गांव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फ़ौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या सलाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? क्या आपके घरों के, आपने देखा है कि सारा बिल्टअप एरिया था, यानी बॉर्डर के साथ तक हमारे घर और गांव और देहात बन चुके हैं कि एक्चुअली तोपें और मिसाइल हमारे घरों के साथ लगे हुए थे, कोई खुला मैदान तो कहीं भी नहीं था। तो दुश्मन जब आएगा तो इन्हीं घरों पर आएगा वापस, तो इन घर के लोगों को उस वक्त वहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। तो अपने एमरजेंसी बैग्स बना कर रखें कि आपको हिजरत करनी पड़े तो आप ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने कंधे पर रखें, फैमिली को लें और वहाँ से निकले। जाहिर है कि जब ये जंग आसपास हो रही होगी, उस वक्त आप अपनी फैमिलीज को इस तरह तोपों के गिर्द खड़े करके देख के, तमाशा देख के आप शोर नहीं मचा सकेंगे कि जो आपने पहले राउंड में देखा था। नेक्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी ब्लडी। हमको कौम को तैयार करना चाहिए आने वाली बड़ी जंग के लिए। फूड स्टॉक्स जमा करें, फ्यूल स्टॉक्स जमा करें, मेडिकल सप्लाईज जमा करें। इस ईद के ऊपर खास तौर पर बिल्कुल छुट्टियां कैंसिल, एवरीबडी शुड बी ऑन द बैटल स्टेशन।